جو پرسوں مسجد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں جمعے کی نماز میں جب نمازی سجدے میں تھے خودکش حملہ ہوا، اور جتنے شہید ہیں سجدے میں شہید ہیں، جتنے زخمی ہیں وہ سجدے میں زخمی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر جو پایا تخت ہے پاکستان کا، یہاں پر سیکیورٹی کا یہ حال ہے، سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے۔ حالانکہ میرا ماننا، میرا ایمان ہے پاکستان کی فورسز بہترین سیکیورٹی دے سکتی ہیں اگر ان کی توجہ سیکیورٹی پر ہو تو۔ یقین کر لیں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہیں آ سکتا۔ توجہ کا سیکیورٹی پر نہ رہے، پولیٹیکل ورکر کے پیچھے لگے رہے آپ، وہ بیچارے جو بے ضرر ہیں، جو اس ملک کی سیاسی زندگی کی حیات ہے، علامت ہیں۔ جس ملک کے اندر سیاست مر جاتی ہے اس ملک کی سافٹ پاور مر جاتی ہے، لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ملک کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہوا، کہتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں، جو مرضی آپ کر لیں۔ ملک سیاسی زندگی، سیاسی ایکٹیویٹیز، احتجاج جسے آپ کہتے ہیں، ظلم کے خلاف احتجاج، ناانصافی کے خلاف احتجاج، لا قانونیت کے خلاف احتجاج۔ اگر ہم لا قانونیت کے خلاف احتجاج کریں گے، آپ پولیس والوں کو بھی فائدہ ہے، حکومت کو فائدہ ہے، لا اور انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی فائدہ ہے کہ عوام اٹھتے ہیں لا قانونیت کے خلاف، قانون کے حق میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا فائدہ ہے، چونکہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لا کو۔ لہذا پرسوں جو ظلم ہوا ہے ہمیں بہت دکھ ہے۔ ادھر ہم لاشیں اٹھا رہے تھے، جنازے پڑھ رہے تھے، ادھر جناب والا لاہور میں جشن منایا جا رہا تھا، رقص ہو رہا تھا، ناچ ہو رہا تھا۔ حکمرانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں نا، وہ بھی عوام میں سے بھیجے ہیں جو اپنے عوام کا دکھ درد محسوس کرتے تھے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے رسول بھیجے۔ حکمران اگر عوام میں سے ہوں گے نا، یہ ظلم نہیں ہوں گے پھر۔ عوام جن کا یہ ملک ہے، نہ ایلیٹ بے رحم ایلیٹ، نہ جو اپورچونسٹ ایلیٹ ہے، وہ نہیں۔ اچھے انسان جب حکومت کریں گے تو وہ آگے آئیں گے، تو ان کو آنے کا موقع دیا جائے گا۔ لہذا ہم اس ظلم کے خلاف جو زیادتی ہے، اور حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ یہ ان کے جنازوں کو اکٹھا کرتے، اعلان کرتے، سپورٹ کرتے، نہ کہ جنازوں کو ایک ایک کر کے ڈسپیچ کرو۔ سارے ہوتے، سارے ہم مسلمان سارے پاکستان کے جنازوں میں شریک ہوتے، حکمران ہوتے، اور قاتلوں کو یہ پیغام جاتا کہ تم ہمیں آپس میں نہیں بانٹ سکتے ہو، ہم سارے، تم جتنا ظلم کرو گے ہم اتنا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ لہذا انہوں نے کیا کیا ہے؟ جنازے لے جاؤ، جنازے اٹھاؤ، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، یا اللہ۔ اور پتہ ہے مرے کون ہے، شہید کون ہوئے ہیں؟ اکثریت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی، جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، یہاں پڑھ رہے تھے۔ پتہ نہیں والدین کس طرح سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو پڑھا رہے تھے۔ BS کے بچے تھے، سگے 2 بھائی شہید ہیں، 3 شہید ہیں، فیملی کی فیملیاں اجڑ گئی ہیں۔ ایک آدمی، اس کے 2 بیٹے، دونوں مارے گئے شہیدوں میں، گھروں کے رشتہ دار ملا کے 6 شہید ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے اس دن میرے ساتھ بات کی، ہم نے کوئی اس کو خدا نخواستہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، ظلم ہے یہ چیزیں، اصل چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام آباد کی پولیس ہو، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں، ہمارے حکمران ہوں، ہمارے وزارت داخلہ کے لوگ ہوں، سارے جواب دیں شہیدوں کے خون پر اور اس ظلم کے ہیں۔ پہلے بھی وہاں پر خودکش حملہ ہو چکا ہو۔ انہیں چاہیے، ملک میں نا امنی ہے، پولیس کے لوگ جائیں، سیکورٹی کے لوگ جائیں، مساجد کو وزٹ کریں کہ یہاں پر کوئی کمی تو نہیں ہے، ایڈوائز کریں کہ آپ اس طرح سے اپنی سیکورٹی کریں، کیمرے چیک کریں، جس نے کیمرے نہیں لگائے ہوئے، جو سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا، ان کو سزا دے، بات کریں ان کے ساتھ، سپورٹ کریں ان کو، جو جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہیں اس کو سزا دے گی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ملک نامن ہے، لیکن ہر طرف سے نااہلی ہمارے سامنے، نالائکی ہمارے سامنے، پورا پاکستان غم کی اور سو کی حالت میں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ ہم یہاں کیوں ہیں 24 فروری کو
2024 کو 8 فروری کو پاکستان کے دیکھیں قرآن نے بھی انسانوں کو حق کے انتخاب دیا ہے اللہ نے کہ آپ کو اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے اختیار کی طاقت دی ہے اپنی مرضی سے انتخاب کرے اپنے لیے اور اس کی بنیاد پر آپ کے آگے جواب دہی ہوگی پاکستان کے آئین نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے حکمران منتخب کریں گے وہ حکومت کرے گا جو عوام کا منتخب ہوگا 2024 8 فروری کو عوام نے تمام کی تمام جبر شاید لوگوں کو فسطیت کا معنی نہیں پتا تمام کے تمام جبر ظلم لاقانونیت ہر قسم کی آئین کی خلاف ورزی کی کہ تاکہ لوگ انتخابات میں نہ آئیں ان کا ووٹ ڈالنا ہی مسئلہ بن جائے مشکل ہو جائے ہزار رکاوٹیں کھڑی کر دی ان کے سامنے جو آپ جانتے ہیں لوگوں نے پھر بھی اس پلید منصوبے کو شکست دی جو پاکستان کے خلاف تھا اور آپ نے دیکھ لیا اس کے نتائج آج جو پاکستان کے آئین کے خلاف تھا پاکستان کے عوام کے خلاف تھا اس خطے کے سیکورٹی کے خلاف تھا اس پورے خطے کے امن و امان کے خلاف تھا انہوں نے اس عوام کے فیصلے کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر تلے رکھا ہر چیز کو اپنے بوٹوں تلے روندا یہ ہے ظلم ہم اس کے لیے نکلے اور انشاءاللہ ہمارا عہد ہے ہم جب تک زندہ ہیں نہ 8 فروری کو بھولیں گے نہ 26 نومبر کو بھولیں گے نہ ہمارے شہداء جہاں پر کلیکٹیولی مارے گئے ہیں ہم نہیں بھولیں گے ہم مسجد خلیل الکبریٰ کے شہداء کو بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ پاکستان پورے کے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے اپنے بیٹے جو وطن کے بیٹے ہمارے شہید ہوئے ہیں اس وطن کی حفاظت میں ہم ان کو بھی نہیں بھولیں گے ہم سب ایک ہیں غلط اسٹریٹجیز غلط راستے غلط اقدامات پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر جو کیے جا رہے ہیں یہ ان سب کا نتیجہ ہے اور ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں جو بھی اس ظلم میں شریک ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے خدا لعنت کرتا ہے اس کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں اور ہم سارے بھی ان ظالموں پر لعنت کرتے ہیں انشاءاللہ فلسطین کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جناب سینیٹر مشتاق صاحب ہیں وہ باتیں کریں گے اور باقی بھی کریں گے مصطفیٰ بھائی بھی ہیں میں نہیں باتوں میں بات کرنا اچھا ہاں ایک بات رہ گئی ہم اس لیے بھی دیکھیں سارے سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے اور سر فہرست عمران خان ہے اس وطن کا وقار ہے اس وطن کی عزت ہے اس وطن کا پوری دنیا میں سافٹ امیج ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی کوئی اچھائی دنیا کو نظر آتی ہے باقیوں کے سیاہ اور مکروہ چہروں سے ان کو بیکاری پاکستان حقیر پاکستان لاقانونیت والا پاکستان فرسودہ پاکستان نظر آتا ہے لہذا عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے سارے سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے ہم اسی لیے بھی نکلے